اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے۔ اس آیت کو آیت شہادت بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 شہادتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی 3 گواہیوں کا ذکر کیا ہے۔ اور گواہی کس بات پر لی گئی ہے؟ گواہی اللہ کے ایک ہونے کی اور اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کی گواہی لی گئی ہے۔ سب سے پہلی گواہی ہے اللہ کی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسری گواہی ہے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں یعنی فرشتے، ان کی گواہی کا ذکر ہے کہ فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اور تیسرا ہے اہل علم، یعنی اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اہل علم سے مراد انبیاء اکرام اور علماء اکرام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر علماء اکرام کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ظاہر بات ہے علماء اکرام کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنی قسم کے ساتھ اور فرشتوں کی قسم کے ساتھ علماء اکرام کی قسم کا ذکر کیا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے جو ہوتے ہیں وہ علماء اکرام ہوتے ہیں۔ خیر، اس آیت کو آیت شہادت کہا جاتا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی شہادتوں کا ذکر کیا؟ 3 شہادتوں کا۔ پہلی شہادت اللہ تعالیٰ کی، دوسری فرشتوں کی، اور تیسری اہل علم کی۔ اس آیت کا شان نزول علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا ہے کہ یہود کے 2 بڑے عالم ملک شام سے مدینہ طیبہ گئے ہوئے تھے۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد انہوں نے آپس میں گفتگو کی، اور آپس میں گفتگو یہ کی کہ یہ شہر جو ہے یہ ایسا معلوم ہوتا ہے جس کا ذکر تورات کے اندر آیا ہے کہ اس کے اندر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوں گے، یعنی اس کے اندر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، کیونکہ اس کی علامت ایسی معلوم ہو رہی ہے۔ تو ان کو پتہ چلا کہ مدینے کے اندر کوئی بزرگ ہے جن کو لوگ نبی کہتے ہیں۔ خیر، وہ وہاں پر پہنچے، جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا، اور وہ اوصاف جو تورات کے اندر آئے تھے وہ آپ کے اندر پہچان لیے۔ اسی وجہ سے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ خیر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہا کہ آپ محمد ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر کہا کہ آپ احمد ہیں؟ ہمارے نبی نے کہا کہ ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان یہودیوں نے کہا کہ آپ اگر ہمارے ایک سوال کا جواب دے دیں گے تو ہم جو ہے فوراً آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرو سوال، کیا سوال کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کے اندر، یعنی تمہاری کتاب کے اندر سب سے بڑی شہادت والی آیت کون سی ہے؟ یا قرآن میں سب سے بڑی شہادت کون سی دی گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فوراً اس آیت کو نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ اور وہ آیت کون سی تھی؟ یہی آیت تھی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ جیسے ہمارے نبی نے یہ آیت ان کے سامنے تلاوت کی تو فوراً وہ یہودی کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، کہ واقعی سب سے بڑی آیت شہادت اگر قرآن کے اندر کوئی ہے تو وہ یہ والی آیت ہے۔ مسند احمد کے اندر یہ بات آئی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جب یہ آیت پڑھی، کون سی؟ شہید اللہ انہ، تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ میں بھی اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یعنی فرشتے گواہی دیتے، اللہ تو خود گواہی دیتا، اہل علم گواہی دیتے، تو اللہ تعالیٰ میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. امام اعمش کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص یہ آیت پڑھنے کے بعد وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ پڑھے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا اور میں سب عہد کرنے والوں میں، عہد کو پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا ہوں، اس لیے میرے اس بندے کو جنت میں داخل فرما دو. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس آیت کو پڑھے، کون سی؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وعلو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، جو فرمائے اس آیت کو پڑھے ہر فرض نماز کے بعد، اور آیت الکرسی کو پڑھے، اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء کو پڑھے بغیر حساب تک، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجتوں کو پوری کرتے ہیں، جن میں سب سے کم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کیا کرتے؟ مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں. تو خلاصہ پوری تفسیر کا یہ ہے جس ساتھیوں کہ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو 18 ہے، اس آیت کو آیت شہادت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 شہادتوں کا ذکر کیا ہے، اللہ کی شہادت کا، فرشتوں کی شہادت کا، اور اہل علم کی شہادت کا، یعنی گواہی کا. اور گواہی اس بات پر لی گئی ہے یعنی یہ گواہی اس بات کی دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اس آیت کی بڑی فضیلت بھی احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جو بات کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دیکھو ترجمہ بھی سن لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. والملائکہ، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. قائما بالقسط، کہ وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زبردست اور حکمت والا ہے. انشاءاللہ آگے کی تفسیر کل بیان کی جائے گی.